شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ ترجمہ کریں گے آپ لیسن نمبر ہے 285، جز 19 ہے آپ کا، اور سورۃ الشورى آیت نمبر 52. وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ طرف، موسیٰ علیہ السلام کے، ان یہ کہ، اسری رات کو لے چل، بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تم، متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو. فَأَرْسَلَ تو بھیجا، فرعون نے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو. انا بے شک، ہؤلاء یہ لوگ، لشرذمۃ البتہ ایک جماعت ہیں، قلیلون کم، وانہم کہ بے شک وہ، لنا ہمیں، لغائظون البتہ غصہ دلانے والے ہیں، وانا اور بے شک ہم، لجمیع البتہ سب، حاذرون محتاط یا ہوشیار ہیں. فاخرجناہم تو نکال دیا ہم نے انہیں، من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں، وکنوز اور خزانوں، ومقام کریم اور عمدہ نفیس ٹھکانے سے. کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا، بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت. فلما پھر جب، تراءى آمنے سامنے ہوئیں، الجمعان دو جماعتیں، قالا کہنے لگی، اصحاب ساتھی، موسیٰ کے، انا بے شک ہم، لمدرکون البتہ پا لیے جانے والے ہیں. قالا اس نے کہا، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، معیا میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری. فاوحینا تو وحی کی ہم نے، الی موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، اندرب کہ مارو، بعصاک اپنے عصا کو، البحر سمندر پر. فانفلقا تو وہ پھٹ گیا، فکانا پھر ہو گیا، کلو ہر، فرقن حصہ، کالطودی جیسے پہاڑ، العظیم بہت بڑا. وازلفنا اور قریب کر دیا ہم نے، ثم الآخرین اس جگہ کو یعنی دوسروں کو. وانجینا ثم نہیں ثم ہے، ٹھیک ہے، ثم الآخرین اس جگہ، الآخرین دوسروں کو. وانجینا اور نجات دی ہم نے، وانجینا اور نجات دی ہم نے، موسیٰ کو، ومن اور جو، معہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کے سب کو. ثم پھر، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو. انا بے شک، فی ذالک اس میں، آیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہیں، کانا تھے، اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے. وانا اور بے شک، ربک رب آپ کا، لہوا البتہ وہی ہے، العزیز بہت زبردست، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. بس آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے. چلے پہلے تلاوت سنتے ہیں. سورۃ الشورى آیت نمبر 52 سے 68 تک. بہت توجہ سے سنیے، میں بہت ہی خلیل حسیری کی تلاوت لگا رہی ہوں تاکہ آپ ایک ایک تجوید کے رول کو اچھی طریقے سے سمجھیں. بسم اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انشاءاللہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں آج کی آیات کا. آیت نمبر 52 میں دیکھیے اسری سین را یا پھر واو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. رات کے لیے یہ ورڈ آتا ہے رات کا نکلنا. 54 میں دیکھیں لشر دمہ شین را زال اور میم رباعی ہے یہ رائٹ. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ قلیل سی جماعت تھوڑے آدمی یا تھوڑی سی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. 55 میں دیکھیے لغائظون غین یا زوئے غضب پیدا کرنے والا غصہ دلانے والا. 56 میں دیکھیے حاذرون ہا زال اور را یہ ڈرنے والے یا ہتھیار لگانے والے ساز و سامان والے مسلح لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. اور 58 میں دیکھیں کنوز یعنی کاف نون زا یعنی خزانے کے لیے آتا ہے اور بہت سارا مال جمع کیا ہوا ہو سونا چاندی سب کے لیے. 60 میں دیکھیں مشرقین شین را قاف صبح کو کہتے ہیں اور جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا اور اشراق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اشراق کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے. 61 میں دیکھیں آپ لمدرکون دال را قاف پکڑے ہوئے تعاقب کر کے پکڑنے والے. اور 63 میں ہے آپ کے پاس فن فلق فا لام قاف پھٹ جانا لمبائی میں کٹنا. فرق تو دیکھیے 63 ہی میں ہے آپ کے فا را قاف ٹکڑا مجموعے میں کاٹ کر الگ کر دینا. اور یہیں اسی آیت میں آپ دیکھیے کتعود
تو واو اور دال، بلند پہاڑ کو کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا تودا، ہے نا. اور 64 میں دیکھیں ازلفنا، زا لام فا، قریب کر دیا یا پاس پہنچا دیا، اس طرح سے یہ ورڈ آتا ہے. چلیں انشاءاللہ ہم نیو ورڈز بھی دیکھتے ہیں آج کے. آپ کے نیو ورڈز کیا ہیں؟ اچھا جناب 120 ورڈز ہیں آج کے آپ کے، اور اس میں آپ کے پاس 7 نئے الفاظ ہیں، اور یہ سب مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم نے روٹ ورڈز میں کیا ہے. شرذما، لنا، لنا، لغائظون، لغائظون ایکچولی، حاضرون، لمدرکون، فانفلق، کالطود اور ازفلنا. رائٹ، تو 7 الفاظ ہیں یہ بس. چلیے آگے بڑھتے ہیں نئے سبق کی طرف انشاءاللہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمين ثم آمين يا رب العالمين. پچھلے رکوع میں یاد ہے آپ کو کہ ابھی آپ کا ریویو بھی ہوا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ پورا چل رہا ہے، اور جو جادوگری کی جو بات ہوئی تھی وہ سب کی سب ایک جماعت کو جمع کیا گیا، اور وہاں پر جو جادوگر تھے وہ سب ایمان لے آئے کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے. اور حق کو پہچاننے کے بعد انہوں نے کوئی سوچ بچار نہیں کیا، حق کو پہچانتے ہی انہوں نے کیا کیا، سمعنا وأطعنا. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہاں بات تو سمجھ میں آ رہی لیکن چلو کل دیکھتے ہیں، نہیں، رائٹ اوے اسی وقت انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اس سے بھی ہمیں ایک بات پتہ چلتی، حق جب سامنے آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. رائٹ، حق جب آنکھوں کے سامنے ہو تو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. فرمایا وہی کنٹینیوشن آگے چل رہی ہے، کیونکہ ان جادوگروں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ ایکچولی فرعون نے بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا لیکن زبان سے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. اس کو سمجھ میں تو آ گئی تھی بات کہ ہاں یہ معجزات ہیں، یہ کوئی جادوگری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جو کچھ شو کر رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس نے اس بات کو یعنی کہ اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور ضد کا شکار ہو گیا. اور جب انسان ضد کا شکار ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اسے کچھ سوچتا نہیں ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، پھر اس کو وہ انا کا اور ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے. تو وہ پھر اس کو حق بات کتنی بھی اس کے سامنے آ جائے نا، نہیں آتی. یہی فرعون کے ساتھ بھی ہوا، یا جو بھی انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ان اسری بعبادی، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو. کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں پر حجت کو اب قائم کر دیا تھا نا، یعنی انہیں حق کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. اور یعنی اس کو یوں بھی سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں قیام جو تھا وہ کیا تھا، لمبا ہو گیا تھا، اور فرعونیوں پر حجت تمام ہو چکی تھی. تو اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلیں، کیونکہ وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. فرعون تو بات ہی نہیں مان رہا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. کون کرے گا پیچھا؟ فرعون اور اس کے لشکر. اور ایسا ہی ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. جب صبح کے وقت فرعونی
بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بنی اسرائیل راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل چکے. رائٹ. تو اللہ رب العزت نے یہی بات سورہ طٰہٰ میں بھی فرمائی کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنایا، نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے. آیت 53 میں بھی فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا. یعنی فرعون نے بنی اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کرنے کا جو حکم دیا اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. یعنی فرعون نے صبح کو دیکھا کہ سارا شہر جو ہے وہ سونا پڑا ہے اور ایک بھی اسرائیلی جو ہے وہ نہیں دکھ رہے. تو انہوں نے پھر فرعون کو خبر دی اور اس کا غصہ جو ہے بھڑک اٹھا اور اس نے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے شہروں میں کارندے بھیج دیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جگہ جگہ سے لوگوں کو جمع کیا، ایک ایک فرد کو کہا نکلو، کیا مرد کیا عورت کیا بچے، سب کو، پوری قوم کو اپنی کہا انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں. یعنی فرعون نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر میں یہ بات کی کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے تو ملک میں بدامنی پھیلا رکھی تھی، ملک کو تو ان سے خطرہ تھا. رائٹ. تو اس نے یہ بات کی وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اس. رائٹ. اس کا مقصد یہی تھا کہ فرعون نے مصریوں کو، اپنے لوگوں کا، اپنے مصریوں کو جو مصر کے رہنے والے تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بنی اسرائیل کی تحقیر کی کہ ان کی تعداد کو کم بتایا گیا. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے. یعنی فرعون نے غلاموں پر غصہ نکالنے کو اپنے لیے لازم قرار دیا. رائٹ. کیوں لازم قرار دیا؟ یعنی فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے مصر سے بھاگنے نے ہمیں سخت غصے میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ ہمارے غلام ہیں اور غلام جو ہوتا ہے وہ مالک سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، یہ مقصد ہے. یعنی انہوں نے ہمیں اتنا غصہ دلایا، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا غصہ اپنے غلاموں پر نکالیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں. فرعون نے یہ بات کیوں کہی، چوکنے رہنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی فرعون نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی سازش کو ناکام بنانا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. رائٹ. یعنی فرعون نے چوکنا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمارے مشترکہ جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان دشمنوں کو پکڑنا ہے. ان کو اب اپنا دشمن مان رہا ہے، لہٰذا ہمیں انہیں جا کر پکڑنا ان کے لیے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ہم سب خطرے میں ہیں، یا ہم سب چوکنے اور محتاط لوگ ہیں، اس لیے ان کا وہ جو کہتے ہیں نا قلا قما کرنا، یعنی ان کو ختم ہی کرنا. ٹھیک ہے. یعنی ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دینا، ان کو ختم ہی کر دینے کی ضرورت ہے. یہ بیسیکلی یہ جو 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سارے حاضرون کے معنی ہیں. پہلا کیا ہے، پہلی کیا بات ہے، میں ذرا اس کو ایک بار اور ریپیٹ کروں تاکہ آپ پر بات جو ہے مزید واضح ہو. پہلا تو یہ کہ فرعون نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے اسرائیل کی سازش کو ناکام بنانا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. حاضرون یعنی چوکنا رہنا. ایک نمبر 2 اس نے کیا کہا کہ فرعون نے چوکنا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں، یعنی میرے اور میری قوم کے جو دشمن ہیں وہ مشترکہ ہیں، اس لیے ہمیں مل کے کام رکھنا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ اس لیے کہ ہمارے لیے ان کو جا کر پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اسٹرانگ قوم ہیں، اس لیے ہم جا کے ان کو فوراً پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر بہت سارے جو واقعات ہیں وہ چھوڑ بھی دے گئے ہیں، اور یہ بات بھی پوری طرح معلوم نہیں ہوتی کہ کیا فرعون نے ان جادوگروں کو محض مصلحت کی بنا پر سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی تھی، یا پھر کیا تھا کہ وہ بس اپنے لوگوں کو ڈرانا چاہتا تھا،
یا یہ ساری جو بھی سچویشن تھی، اب جو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل جو وہ بھاگ چکے ہیں اور ان کو ان کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے، تو کیا وہ اس طرح سے کوئی بنی اسرائیل جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو چیزیں بھی ان کا ارادہ بنا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور ان کے پیچھے لے کے فرعون جو لے کر اپنی قوم کو لے کر جا رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ایکچولی، رائٹ؟ تو وہی بات آگے ہو رہی ہے، فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا. یعنی فرعونی اپنے باغوں اور چشموں سے خود نہیں نکلے تھے. یعنی ایک پلاننگ فرعون کی قوم کی تھی. کیا تھی اس کی؟ کہ بس ابھی جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے پکڑنا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور ایک پلاننگ اللہ کی. اللہ فرعون تو یہ سمجھ رہا ہے، اس کی قوم تو یہ سمجھ رہی کہ ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا، ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا. رائٹ؟ فرعون جو ہے اپنے باغوں اور چشموں سے خود نہیں نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت اور اعلیٰ باغات سے، ان کے کھیتوں، کھلیانوں، ان کے دریاؤں اور ابلتے ہوئے چشموں سے نکال کر اس سمندر کی طرف لے گئے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کی فوج تھی، پوری قوم. آپ دیکھیں نا، پوری قوم کو لے کے نکلا وہ. کیونکہ فرعون کا تو منصوبہ یہ تھا کہ وہ سب کو پکڑ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. رائٹ؟ اور کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تفاسیر سے، کہ فرعون کی قوم کے چند اور لوگ بھی ایسے تھے جو چوری چھپے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے فرعونیوں کے دل میں بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے غضب ڈال دیا. رائٹ؟ پھر وہ ایسے نکلے کہ پلٹ کر اپنے خزانوں اور اچھے مقامات تک کبھی نہیں پہنچے. رائٹ؟ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم. اب دیکھیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائی، کہ ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے نکالا، ان کے خزانوں اور ان کی عمدہ جگہ سے نکالا. پتہ کیا چلتا ہے اس سے؟ آخر ان چیزوں کی، ان باتوں کی ضرورت کیا تھی؟ انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے ان کے یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، یہ دنیا کے جو خزانے ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب یہیں دھری کی دھری رہ جاتی، سب یہیں رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. رائٹ؟ تو انہوں نے خزانوں اور عمدہ مجالس اور مقامات سے طویل عرصے تک فائدہ اٹھایا تھا، مگر وہ تکبر اور غرور سے اٹھایا تھا انہوں نے فائدہ. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باغات اور خزانوں سے یا مال و متاع سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا. نہیں، اٹھا سکتا ہے انسان، لیکن بات ساری ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. چیز اٹسیلف خود بری نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مال، وہ اٹسیلف خود برا نہیں، بلکہ وہی نعمت جو مالدار ہوتے ہیں. آپ سوچیں تو وہ یاد ہے صحابہ اکرام کا وہ واقعہ کہ کچھ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلب ایک اپنی کیفیت کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہوتا، اور جن کے پاس مال و متاع ہے وہ تو صدقہ و خیرات کر کے بہت آگے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پاس تو نیکی کمانے کا بڑا زبردست موقع ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر تسبیح فاطمہ سکھائی تھی. رائٹ؟ اب کیا ہوا، جب تو ان سارے دوسرے صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی. وہ پھر آئے آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پھر کہا کہ اب تو وہ تو ڈبل ہو گیا ان کا تو معاملہ، یعنی مال تو ہے ہی، اس سے تو صدقہ خیرات کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ یہ تسبیح پڑھنے لگے. تو پھر اس پہ جو میں مفہوم بیان کر رہی ہوں آپ کو، تو اس پہ آپ نے کہا تھا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے دے. رائٹ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مال اٹسیلف کوئی برا نہیں ہے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب اچھی اور بہترین بن سکتی ہیں اگر ان کو اللہ کے راہ میں صحیح استعمال کیا جائے. رائٹ؟ اگر صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اس لیے ان باتوں کا احساس یہاں پر دلایا گیا کہ ان کے خزانے، ان کی مقام کریم، خاص جگہ، عمدہ جگہ کا ذکر کیا جائے. اور ہر شخص کا عمدہ جگہ کیا ہے؟ اس کا اپنا گھر، اپنی جگہ ہے نا. آپ کا اپنا علاقہ، آپ ایک ملک دیکھ لیں، آپ جیسے
ٹریولنگ کرتے ہیں، جہاز میں ہوتے ہیں، تو آپ کہیں بھی بیچ میں آپ کا اسٹاپ اوور ہوتا ہے، آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے رکنا ہوتا ہے، یا ایک آدھ دن کے لیے جو بھی ہے، لیکن جب اپنے ملک پہنچتے ہیں تو وہاں وہ ایک سکون فیل کرتا ہے انسان. پھر وہاں سے اپنے علاقے میں پہنچتا ہے انسان تو وہ سکون فیل کرتا ہے. پھر اپنے گھر پہ جب انسان پہنچتا ہے تو وہ سکون کرتا ہے. گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، جیسے بستر اپنا ہوتا ہے، اپنی بیٹھنے کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں مجھے پورے گھر میں یہاں مزہ آتا ہے بیٹھنے میں. خاص طور پہ ہم خواتین کا تو ایک خاص وہ ہوتا ہے نا. تو کیا ہے کہ عمدہ جگہ یعنی جو بہترین ہر انسان کی جگہ ہوتی ہے اس کا گھر، یعنی وہ سب کا سب کیا ہوا، وہ پیچھے رہ گیا ایکچولی. رائٹ، وہ سب کے سب جو ہے اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اور انسان کے اعمال جو ہیں ایکچولی وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. اللہ، بڑا ڈرانے والی یہ بات ہوتی ہے. ویسے یہ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے، آج ہم اپنی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یا صرف میرا ہے نا. لیکن ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر وہ ساری چیزیں دوسروں کی ہو جاتی ہیں. کیا جائیداد، کیا زیورات، کیا کیا کوئی بھی نعمت، سب کی سب دوسرے کی ہو جاتی. کذالک اورثناہا، اور اس طرح ہم نے وارث بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوبصورت قیام گاہوں، اعلیٰ باغات، چشموں اور کھیتوں کا وارث بنا دیا. جو ان کی چیزیں تھیں وہ اب بنی اسرائیل کی بن گئی. وہ بنی اسرائیل جو پہلے فرعون کے غلام تھے، فرعون جو ان سے مشقت اٹھواتا تھا، اور اللہ رب العزت نے تکبر کرنے والے فرعون کا تختہ گرا دیا اور تاج اچھال دیا. سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا نا، اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی. ایسے ہی ہے نا. سورہ اعراف آیت 137 میں بھی آیا کہ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ تباہ کر دیا، جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے. سورہ اعراف آیت 137. اب آپ دیکھیں، واقعی سوچیں کہ کہاں کوئی غلام نسلوں سے غلام بنا چلا جا رہا ہے، کہاں وہ انہی چیزوں کا مالک ہو گیا جس کا مالک اس کا مالک تھا. رائٹ، سبحان اللہ. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسی کایا کیسے پلٹ سکتی؟ اللہ کے ساتھ، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا. سبحان اللہ. سورہ القصص میں بھی فرمایا آیت نمبر 5 میں کہ اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں، اور ہم انہیں وارث بنا دیں. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اور انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا. کنہوں نے؟ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا فیصلہ کب کیا؟ یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے علیہ صبح فیصلہ کیا، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے انتہائی غصے میں بنی اسرائیل کا تعاقب کیا. آگے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا، رائٹ، اور انہوں نے جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، اب بچاؤ ممکن نہیں ہے، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اب پھر فرعون کی غلامی کرنی پڑے گی، اور اب پھر شامت آئے گی، اور اب تو بری طرح شامت آئے گی. پہلے تو غلام تھے ہی تھے، لیکن آپ سوچیں بھاگے ہوا غلام اگر پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کا حشر؟ مالک نے کیا کرنا؟ اور برا حشر کرنا.
اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم پا لیے گئے، ہم پکڑے گئے، ہم گئے، ہم تو مارے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، موسیٰ کے ساتھیوں نے جب فرعون کے لشکروں کو دیکھا تو گھبرا کر کہا انا لمدرکون، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں، ہم تو گئے۔ تو یہ کون سا موقع تھا؟ توکل الی اللہ کا، اللہ سے امید باندھنے کا تھا۔ انہوں نے لشکر کو دیکھا اور اس لمحے رب کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آیت، یہ والی جو آیت ہے نا، ہم سب اپنی اپنی زندگی میں اونچ نیچ دیکھتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھا کریں کبھی کبھار ایسی سچویشن زندگی میں آ سکتی ہے انسان کے کہ آگے سمندر ہو اور پیچھے دشمن، کہاں جائیں گے؟ اس وقت پھر یہی یاد رکھا کریں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، فوراً کہا کریں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے۔ توکل الی اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے رب پر توکل کرنے کی، اللہ پر توکل رکھے۔ جب انسان کی زندگی میں ایسے معاملات آئیں کہ آپ کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا، کریں کیا، جائیں کہاں، کیسے سالو کریں اس مسئلے کو، تو پھر کیا ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن خاص ایسی سچویشن جو یہاں پر کریٹ ہوئی ہوئی ہے، بتائی جا رہی ہے، کیا ہے، آگے سمندر، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے، اتنا ٹائم تو نہیں کہ کشتیاں ہوں، اور اتنا ایک بڑے بہت تعداد میں تھے بنی اسرائیل، تو اور پیچھے سے دشمن، تو آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، آگے بھی بدترین موت دکھ رہی ہے، پیچھے بھی بدترین موت دکھ رہی ہے، یعنی دونوں طرف ایسی سچویشن ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہی بس خسارے میں، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن سے نجات دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سچے وعدے کا یقین دلاتے ہوئے ثابت قدمی کی تلقین کی کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ضرور نجات کا راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ، ظاہر ہے اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور مایوسی سے دور ہونا، یعنی اس ایک آیت میں نا بے انتہا سبق۔ ایز اے لیڈر اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ کسی بھی شکل میں لیڈر ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی کہیں کا کوئی گروپ انچارج ہو یا کہیں کوئی لیڈر ہو کہیں پر، تبھی زندگی کے معاملے میں آپ کہیں نہ کہیں لیڈر ہیں نا، کہیں پر آپ ایز اے مدر ہیں، تو کیا ہے، کہیں دوست ہیں، کہیں کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے، کہیں کوئی آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، یا کہیں کچھ بھی ایسی سچویشن ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں یا گائیڈ کر رہے ہیں، ایز اے لیڈر آپ وہاں پر موجود ہیں۔ کبھی کبھار ٹیمپریری ہوتا ہے، کبھی کبھار لانگ ٹرم میں ہوتا ہے۔ ان تمام سچویشن میں ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پریشان ہو رہا ہو یا جو بھی اس کے فالوورز ہیں وہ پریشان ہو رہے ہو، تو وہ آگے سے کہیں ہاں ہاں واقعی تو اب تو گئے مارے گئے، واقعی نہیں، ایسی سچویشن میں بھی جو لیڈر ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ ایسی سچویشن میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونے دیتا، نہ خود ہوتا ہے نہ ہونے دیتا۔ یہ بھی ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ کے قریب آنا، اللہ کے سہارے کو اصل سہارا سمجھنا۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے، اور یہاں بھی دیکھیں آپ کیا مسئلہ تھا، ایکچولی ظاہری اسباب دیکھ رہے تھے، سامنے سمندر، پیچھے دشمن، فرعون کا پورا لشکر، ساری زندگی غلامی میں گزر گئی، اب پھر فرعون کے ہاتھوں گئے تو بس پھر تو گئے۔ تو کیا ہے کہ اگر انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ آپ نے آگے دیکھیں گے آپ، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنایا، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ نہ ہی تم ڈرو،
اچھا اب دیکھیں اس میں آگے کیا بات ہو رہی ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ اب حکم دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے بیچ میں خشک راستے کو نجات کا راستہ بنا دیا. وہ عصا مارنا تھا کہ ایک راستہ بن گیا. آگے فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسے ہو گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پر عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ کی طرح ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ آپ اس کو اپنی لائف سے کیسے کنیکٹ کر رہی ہیں، تو ہماری زندگی میں تو پھر کوئی مطلب ضروری تو نہیں کہ سیم یہی سچویشن ہو نا، کہ سامنے پانی ہو اور پیچھے فرعون کی یہ دشمن ہو، اور پھر وہ ایک عصا مارا جائے اور وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ایک زبردست ہمیں پیغام دیا. ہمارا عصا کیا ہے؟ ان کے لیے تو چلے ایک پیغمبر نے ہمارا عصا ہماری دعائیں ہیں، رائٹ. جب ہم اللہ سے بار بار جڑتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسے ہی کوئی برج بنا دیتا ہے اور پھر ہم اس کو پار کر جاتے ہیں. ٹیسٹ تو ہوتا ہے زندگی میں، یا نہیں ہوتا؟ سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی بیماری سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کوئی کسی حادثے سے لیا جاتا ہے، کوئی کسی کے لیے ٹیسٹ بن جاتا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے. اپنے ساتھ اپنے آگے پیچھے لوگ وہ ٹیسٹ بن جاتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ محفوظ رکھے اولاد کی کوئی ٹیسٹ لے لیتا ہے، کبھی ازدواج میں ٹیسٹ لے لیتا ہے، کبھی کچھ ٹیسٹ تو چلتے رہتے ہیں. تو ٹیسٹ آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی ایسی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو کہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لگ رہا ہے کہ نہ ہم اس میں بھی لاس میں، ہم اس میں بھی لاس میں. تو اس وقت کیا کرنا؟ ہائے مارے گئے اب تو گئے. نہیں، اپنی ہوپ، اپنی امیدیں اللہ سے لگا کے رکھنا، اللہ پر توکل کرنا. اللہ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، مجھے یقین ہے. ایسا اپنے اندر ڈیولپ کرنی سوچو، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ ہمارے گمان کے حساب سے چلتا ہے. جب انسان کا گمان جتنا اللہ کے اوپر اچھا ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی پھر انجام بھی دیتا ہے. اگر ہم اپنے رب کا پر گمان جو ہے وہ صحیح نہیں رکھتے تو پھر انجام بھی ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے کتنے یقین کے ساتھ ایسی سچویشن میں کہا. یہ نہیں تھا کہ ایک طرف باغ ہے اور دوسری طرف بھی کوئی بس ہلکی پھلکی سی کوئی سانپ نظر آ گیا تو انہوں نے یہ کہا. نہیں، ہولناک ترین سچویشن تھی. اب دیکھیں قرآن پاک کی آیات کو، واقعات کو پڑھیں، اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایک نیا میسج ملتا ہے. مجھے تو آج لگ رہا ہے جیسے میں یہ پہلی دفعہ آیات پڑھ رہی ہوں. مطلب اس سے ایک زبردست میسج مل رہا ہے. کسی کی زندگی میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، ہے یہ کیا ہو گیا. نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پھر عصا بھی دیتا ہے ہمیں. اور ہمارا عصا کیا ہے؟ دعائیں. اور پھر وہی برج بنانے والا ہے، اس مشکل سے نکالنے والا وہی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو نکالا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور دوسرے فریق کو ہم نے کہا ہم نے وہاں قریب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرعون اور اس کے لشکروں کو لا کھڑا کیا، یعنی سمندر کے قریب. اور یہ وہ مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کر لیا تھا. وہ اس سمندر کو پار کر چکے تھے. اب آپ دیکھیں اللہ کی کیا پلاننگ تھی. آگے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان سب کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دلا دی. رائٹ. ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ سب کو نجات دلا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر اور فرعونیوں سے نجات عطا کر دی. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تمام لوگ دریا سے باہر آ گئے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا. پھر
ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ایک ٹیسٹ سے تو گزری یہ قوم بنی اسرائیل، لیکن جو اس کا اینڈ ہوا، پھر انسان اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صبر، برداشت، صبر۔ انہوں نے صبر سے وقت گزارا، ہوتے 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 فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا، ختم ہی کر دیا، ایک انسان بھی نہیں بچا اس قوم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اسی سمندری راستے سے گزرتے ہوئے غرق کیا۔ کہاں غرق کیا؟ جب وہ اس برج پر چل پڑے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ دو چار ہو گئے ہوں باقی پھر جلدی سے بھاگ کے واپس چلے جائیں، نہیں، جب سب کے سب پورا لشکر سمیت جب پہنچ گئے اس برج پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ یہاں ایک اور سبق مل رہا ہے، کیا؟ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بس جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، تو لوگ بہت بہت کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ دیکھیں تو اس میں کوئی شرکیہ بات تو نہیں ہو رہی، کوئی قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے، کوئی چیز صحیح بھی ہے، کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں فوائد، سب کچھ ہے، لیکن پابند کر لینا اپنے آپ کو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ رائٹ؟ آنکھ بند کر کے نہیں ہر چیز، کسی نے کہہ دیا ہاں جی چلیں یہ نیکی کا بڑا کام ہے، دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، چیک ہی نہیں کیا، معلومات ہی نہیں حاصل کی۔ دنیا کے لیے تو بڑی معلومات حاصل کرتے ہیں، ایک فرنیچر بھی خریدنا چاہتا ہے انسان تو 10 دفعہ اس کو چیک کرتا ہے اور معلومات حاصل کرتا ہے اور سیل دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، لوگوں سے ایڈوائس لیتا ہے، پھر جا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ اور نیکی کام میں کیا ہوتا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے، مطلب یہ نہیں چیک کیا، نیکی کام سے مراد یہ نہیں کہ اب کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بہت سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جو بدعات میں آ جاتا ہو، آنکھ بند کر کے اس پہ چل پڑے، نہیں ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو ان کی قوم فرعون جو تھی وہ کیا تھی؟ آنکھ بند کر کے فرعون کے پیچھے چل پڑے، انجام کیا ہوا؟ غرق، سردار بھی اور سردار کے فالوورز۔ سورہ طٰہٰ آیت 78 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ دن کیا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک اچھا اور عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور ہم بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تمہاری نسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رائٹ؟ تو یہ عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ اس میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی ماریں تو ان کی بات سننا اور ماننا۔ پس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی پھری کہ نامعلوم موسیٰ علیہ السلام کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مارے، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ ہو اور میں ان کے حکم کی بجا آوری نہ کر سکوں۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی کہ میں سمندر پر ماروں۔ انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ چنانچہ آپ نے لکڑی مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے تو پھٹ اور چلنے کا راستہ دے دے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، رائٹ؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے راستہ جو ہے وہ کھولا۔ اگلی آیت دیکھیں، ان فی ذالک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، یعنی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی صداقت اور فرعون اور اس کی قوم کی موقف کی بہت بڑی یہاں پر دلیل موجود ہے۔
یعنی اس میں اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. یعنی اس واقعے میں ایک نشانی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل کا جو بگاڑ ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. انسان عبرت نہیں حاصل کرتا کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہم نے اس کو ایک اس زاویے سے دیکھا ہے، اس کو اپنی ذات سے جو کنیکٹ کیا تو یہ چیز اور زیادہ کلیئر ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی کیونکہ واقعی انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے سچویشنز آتی ہیں کہ دونوں طرف لگتا ہے کہ ادھر جائیں گے تب بھی پھنسیں گے مریں گے، ادھر جائیں گے تب بھی مریں گے، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا سکھایا گیا، رائٹ. تو اس واقعے میں بڑی دلیل ہے، بڑی نشانی ہے اگر انسان سمجھنا چاہے تو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. یعنی اس نے اپنی قوت اور غلبے کی بنا پر جھٹلانے والے کفار کو ہلاک کیا اور اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی. رائٹ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کے باوجود رب جو ہے وہ کیا ہے، رحیم ہے. اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو مواقع دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر غلبہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کا موقع دیتا ہے. رائٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں غور و فکر کریں، اپنے رب کو پہچانیں، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کن فیکون، جب جو چاہے جس کو چاہے دے دے، عطا کر دے. یہی ساری چیز آپ اس واقعے کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت پہلے یہ ساری چیزیں ہو جاتی، رائٹ. لیکن اللہ کو ٹیسٹ لینا مقصود ہوتا ہے. چلیں انہیں آیات کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
لهو العزيز الرحيم. چلیے الحمدللہ آپ کا یہاں تک سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کو اسائنمنٹ مل گیا ہے الحمدللہ. اسائنمنٹ کی ڈیٹ بتا دیں.